صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات، مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے حاضری لگا رہا ہوں۔ آج اس مختصر وقت میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں یہ وہ موضوع ہے جو ہمیں میرے استاد محترم امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے جس کو اپنی زندگی کا مشن بنایا تھا، میری آج کی گفتگو کا موضوع وہی ہے، اور وہ موضوع کیا تھا؟ ناموس رسالت کی حفاظت۔ محترم، کیوں بنایا خادم حسین رضوی نے ناموس رسالت کی حفاظت؟ مقام مصطفیٰ کا تحفظ، نظام مصطفیٰ کا نفاذ خادم حسین رضوی نے کیوں اپنی زندگی وقف کر دی اس مشن کے لیے؟ اس میں بہت بڑا راز ہے۔ آج ملکی حالات اور غیر ملکی حالات کا جائزہ لیں تو وہ اس سمت میں بڑھ رہے ہیں۔ کبھی جرمنی میں رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، کبھی ہالینڈ میں ہو رہی ہے، کبھی ڈنمارک میں ہو رہی ہے، کبھی فرانس میں ہو رہی ہے۔ تو ان حالات کے اندر ضرورت یہ ہے، تقاضا یہ ہے کہ نبی سے محبت کرنے والے، نبی کا میلاد منانے والے، نبی کے معراج منانے والے قرآن اور حدیث سے ناموس رسالت کی حفاظت کا سبق حاصل کرتے ہیں۔ جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے محبوب آپ کے گستاخوں کو ہم خود کافی ہیں۔ یعنی ناموس رسالت کی حفاظت رب لم یزل نے اپنے ذمہ پر لی ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے قرآن کے متعلق ارشاد فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ لیکن قرآن کی حفاظت رب کی ذمہ ہے۔ اس کی طریقہ رب نے کیا اپنایا ہے؟ جو رب کے پیارے ہوتے ہیں، جو محبوب ہوتے ہیں، وہ قرآن کو حفظ کر لیتے ہیں، قرآن ان کے سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کی حفاظت رب کی ذمہ ہے، لیکن رب یہ کام اپنے پیاروں سے لیتا ہے۔ ایسے ہی ناموس رسالت کی حفاظت رب کی ذمہ ہے، لیکن جو رب کی بارگاہ میں محبوب ہوتے ہیں، جو رب کے پیارے ہوتے ہیں، رب ان سے ناموس رسالت کی حفاظت کا کام ہے۔ زور سے کس کے جلسے میں آئے ہو؟ خادم رضوی کے جلسے میں آئے ہو۔ خادم رضوی کے صاحبزادے انس رضوی آ رہے ہیں اور تم کیسے خاموش بیٹھے ہو؟ ذرا چاہیے باز کے منصب پر نبیان آخندر، منصب پر نبیان، منصب پر نبیان۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کی قیادت میں مجاہدین ناموس رسالت کا لشکر بھیجا۔ کفار کی فوج کا سامنا ہوا، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی کہ ایک بدبخت فوج سے آگے نکلتا ہے اور نعوذ باللہ آگے بڑھ کر سرکار کی شان میں گستاخی کرتا ہے، گالی دیتا ہے۔ یہاں سے ایک عاشق رسول مجاہدین ناموس رسالت سے ایک عاشق آگے بڑھتا ہے، اپنا نام بتاتا ہے، باپ کا نام بتاتا ہے، گستاخ کو کہتا ہے خبردار، تو نے گالی دینی ہے مجھے گالی دے، میرے باپ کو گالی دے، خدا کی قسم ہم نبی کی شان میں گستاخی برداشت کرنے والے ہیں۔ صحابی نے اس کو وارننگ دی، وہ باس نہیں آیا، دوبارہ جسارت کرتا ہے، اور یہاں سے عاشق رسول ابھی جنگ شروع بھی نہیں ہوئی، یہ بھی اپنی صفوں سے تلوار کو لہراتا ہوا اس گستاخ کی جانب لپکتا ہے۔ وہ بزدل بھاگ کے تاکے چھپ کے صفوں میں گھس جاتا ہے، لیکن عاشق نہیں رکتا، دشمن کی صفوں کو چیرتا ہوا ہزاروں کے لشکر میں گھس جاتا ہے، گستاخ پر حملہ کر دیتا ہے، اور ہزاروں تلواریں نیزے اس عاشق پر حملہ کرتے ہیں، اور نبی کا غلام جام شہادت نوش کر جاتا ہے۔ جب جنگ سے واپسی ہوئی، لوگوں کے دل میں خیال آ رہا، اور زبان پر نہیں دل میں خیال آ رہا۔ ذرا توجہ کرنا بڑی اہم بات ہے۔ سوچ رہے تھے
ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے غلطی کی، اکیلا کیوں چلا گیا؟ یہ تو اپنے آپ کو ہلاک کرنے والی بات ہے۔ اکیلا ہزاروں میں گھس گیا، زبان پر نہیں ہے، دل میں ہے۔ لیکن آج افسوس، تب تو زبان پر تھی، تب دل میں تھی، آج لوگوں کی زبان پر ہوا۔ فرانس میں نبی کی شان میں گستاخی ہوئی، خادم حسین رضوی پکار تھے، جہاد کی للکار دی، حکومت سے وقت سے کہا کہ فرانس سے یا جہاد کرو یا کم از کم قطع تعلق کرو۔ لیکن آگے سے جواب کیا آیا؟ اگر ہم فرانس کو چھوڑ دیں گے، سفیر کو نکال دیں گے، بھوکے مر جائیں گے، یورپی یونین ناراض ہو جائے گی، تجارت کیسے کریں گے، بھوکے مر جائیں گے اگر فرانس کو ناراض ہوا۔ لوگ سوچ رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے فرانس سے پنگا لینا بہت بڑی غلطی ہے۔ سنو، 1400 سال پہلے رسول اللہ کیا فرما گئے عاشقوں کے لیے جو دشمن سے ٹکرا جاتا ہے؟ جب لوگ سوچ رہے تھے کہ اس عاشق نے غلطی کی ہے، لوگوں کے دلوں میں خیال تھا، رسول اللہ نے ارشاد فرما دیا، اعجبتم رجلا من نصر اللہ ورسولہ۔ اے لوگوں، تم اس پہ تعجب کر رہے ہو، اس کے بارے میں سوچ رہے ہو کہ غلطی کی ہے۔ ارے یہ ناموس رسالت کا مجاہد تو وہ ہے من نصر اللہ ورسولہ، جس نے اللہ کے رسول کی مدد کی۔ جو ناموس رسالت کی حفاظت کرتے ہیں، رسول اللہ نے پیغام دیا، وہ اللہ کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ صحابہ نے کیسے حفاظت کی؟ جنگ بدر میں جب رسول اللہ صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں، ان کو گراؤنڈ ریالٹی بتاتے ہیں، ہم 313 ہیں، تلواریں صرف 6 ہیں، گھوڑے صرف 7 ہیں، سامنے وائڈ سپر پاور ہے جو اسلحے سے لیس ہے، اونٹوں کی کثرت، تلواروں کی کثرت، گھوڑوں کی کثرت۔ آگے اس شاہکار رسول نے کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کیا بات کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ لو امرتنا ان نخیلها البحر لاحملها۔ یا رسول اللہ یہ دشمن کیا ہے؟ آپ حکم ارشاد فرمائیں، آپ کے حکم پر سمندروں میں بھی گھوڑوں کے ساتھ آگے بڑھیں۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ گویا کہ شاعر نے ترجمانی کی ہے صحابہ کے جذبات کی۔ یا رسول اللہ پڑے گی ضرورت تو دیں گے ہم، یا رسول اللہ پڑے گی ضرورت تو دیں گے ہم، لہو کا تیل جلانے کے لیے۔ پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں جنہوں نے نبی سے کہا تم وہ تمہارا خدا نہ کرو، نہیں یا رسول اللہ، لیکن نقاتل عن یمینک وعن یسارک وعن امامک وبین خلفک۔ یا رسول اللہ آپ کے دائیں بھی ہمارے لاشیں کھڑے ہوں گے، بائیں بھی ہمارے لاشیں کھڑے ہوں گے، آپ کے آگے بھی جانے قربان کریں گے، آپ کے پیچھے بھی جانے قربان کریں گے۔ اور پھر محمد حضرات چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا، بدر کے ریزداروں نے دیکھا، مکہ کے پہاڑوں نے دیکھا، مدینہ کے باغوں نے دیکھا کہ صحابہ کے یہ الفاظ بعض جذبات نہیں تھے بلکہ انہوں نے کر کے دکھایا۔ جب ایک صحابی رسول کی پیشانی میں آ کر تیر پہ وصل ہوتا ہے، خون کا فوارہ چھوٹتا ہے، اپنے چلو میں اپنا خون لے کر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ پیغام ہے قرآن کا، یہ پیغام ہے حدیث کا کہ اپنے نبی سے محبت کرو، سب سے بڑھ کے جیسے رسول اللہ نے فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، سرکار فرماتے ہیں جب تک اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، والناس اجمعین، کائنات کے ہر رشتے، ہر ناکے سے بڑھ کے جب تک نبی سے پیار نہیں کریں گے تو مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ تو نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کے ماننے والے اٹھ کھڑے ہوں مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے۔ اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ علامہ خادم حسین رضوی ہمیں پلیٹ فارم دے کر گئے ہیں، تحریک لبیک یا رسول اللہ، تحریک لبیک پاکستان نے پلیٹ فارم دے دیا ہے۔ سنیو کو نبی کی ناموس کے لیے تحریک کے لبیک کے بازو بن جاؤ، تحریک
پاکستان میں مقام مصطفیٰ کا تحفظ اور نظام مصطفیٰ نافذ کر دو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مفتی آفاق احمد صاحب دامت برکاتہم فی ظہور. اللہ جل مجدہ الکریم آپ کی عمر صحت علم و عمل میں ترقیاں عطا فرمائے. دوستان گرامی قدر، یقیناً انتظار کی گھڑیاں